نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کو السلام علیکم۔ لاسٹ ویک کا جو ویلاگ تھا یا جو آپ سے بات چیت کی تھی، جو خدشہ تھا وہ کام، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آگے مشکلات بڑھیں گی، وہ کام ہو گیا فائنلی۔ پاکستان کے تقریباً سارے لوگوں نے مل کے میک شور کیا کہ عمران خان صاحب حکومت میں نہ رہے، and in the end he was left with no option but to leave the government. خیر کوئی نہیں، it was written on the wall، یہ تو ہونا تھا کہ کیا ہے کیسے ہے معاملہ۔ اور بس وہی دو تین چیزیں ذہن میں تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس پہ بات تھوڑی کر لیتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری نے 4000 پلس ایسے کیسز ہیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے مختلف چوروں، کرمنلز کیسز ان کو بھیجے ہوئے تھے، جس پہ گائے بگائے کسی نہ کسی بہانے سے یا تو اسٹے دیا گیا یا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو ایک بہت بڑا ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہمارے جج صاحبان ہیں، پتہ نہیں ان کو صاحب کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اور ڈو دے ڈیزرو آر ریسپیکٹ اور ناٹ۔ تو ان کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں اور ہمارے ملک کو۔ اگر ہمیں اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، یہ جو کہ یہ لوگ ہیں ایکچولی جو ہمارے محافظ ہیں، اور یہ لوگ ہیں ایکچولی جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے اور انصاف دینا ہے، اور ان کے پیکس آپ دیکھیں تو ہوش انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ 18-18 20-20 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں، اور وہ حیات ہیں، ان کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ جب بھی ریٹائر ہوں اس کے بعد خود بھی مر جائیں تو پتہ نہیں بچیوں کی شادی ہونے تک مکمل جو ہے وہ تنخواہیں اور پیکس ان کے جو ہے اس طرح چلتے ہیں، اور سیکیورٹی اور باقی انٹراج جو ہیں، باقی پرس جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عوام جیسا غریب ملک تو بالکل بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو میں ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مثالیں، یہ مثال پتہ نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، لیکن آپ کے سامنے مثالیں کہ دنیا کے 47-50 ملک مل کے جو ہے وہ طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، صرف ایک بات پہ کہ وہ اپنے علاقے میں انصاف کر رہے تھے، یا جو بھی ہوئے تھے 3-4 ہزار لوگوں نے جو ہے ان کو سب کو مصیبت ڈالی رکھی۔ کیوں کہ صرف ایک چیز پکڑی تھی انہوں نے، انصاف۔ وہ اپنے لوکلز کو، اپنے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کر رہے تھے، یا اس چیز کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ تو خدا را آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ایسی چیز نہ کریں کہ عام عوام، عام لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آیا اس سسٹم سے ایک عام آدمی کو کچھ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، یا وہ سائیکل چوری کے کیس میں 14 سال اندر ہی رہے گا، اور جو اشرفیہ ہے، سو کالڈ اشرفیہ، ان کے لیے آپ رات کو 11:30 بجے 12 بجے بھی عدالتیں لگا لیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اپنے جج صاحبان کو، اور ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے ساری، اس کو یہ میرا بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ اس پہ سوچیں، اور نہ آپ سدا آپ نے گورنمنٹ میں رہنا ہے، آپ نے ریٹائرڈ بھی ہونا ہے، اور اس سے بڑی ایک عدالت بھی لگنی ہے جب آپ نے 6 فٹ مٹی کے نیچے جانا ہے اور اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ تو ڈریں اس ٹائم سے کہ جب لوگوں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں پہ ہوں، اور اگر نہ بھی ہوئے تو جس ٹائم آپ 6 فٹ نیچے مٹی میں جائیں گے تو آپ کو بہت سخت جواب دینا پڑے گا۔ اور ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی عشرہ مبشرہ، جن کو گارنٹی تھی کہ آپ کی زندگی تو آپ جنتی، عمر جنتی، ابو بکر جنتی، علی جنتی، پھر بھی ان کی انصاف کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ قائم ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست۔ تو ایک تو یہ بات تھی، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی یوتھ کو اسپیشلی کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر جو ہے جاری رہے گا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ابھی ہمارے پاس جو آپشن لیفٹ ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم واپس پبلک میں جائیں، ہم میک شور کریں اپنا لوکل علاقہ، چاہے آپ کی جو بھی آپ اپنا گلی محلہ لیول پہ، لازمی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ لیڈر بن جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر تو ایم ایل اے اور ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ میں نہیں ہونا، ہم بننا ہے۔ تو رادن اس چیز کے بری کرنے کی کہ میں جناب میں الیکشن کمپین کروں گا، اگر مجھے ٹکٹ ملا تو میں ہی چلاؤں گا، ادروائز نہیں کروں گا، آپ نے عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ تو نکلیں اپنے گھروں سے، نکلیں اپنے محلے میں، اپنی کانسٹیچوئنسی میں، جو جس کی اوقات استطاعت ہے، اوورسیز پاکستانی ہے تو تب بھی، اور اپنا رول پلے کریں تاکہ ہم بہتر پاکستان چھوڑ سکیں اپنے آنے والی نسلوں میں کے لیے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے ایک انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ، اور ایک ملائن کی جاتی ہے چیز کہ جناب پاک فوج نے یہ کر دیا، پاک فوج نے وہ کر دیا۔ یہ بالکل اس چیز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ پیپل کانٹ سی تھرو تھنگس۔ مجھ جیسا نارمل آدمی دیکھ سکتا ہے تو ہر کوئی دیکھ سمجھ سکتا ہے کہ ایک نارمل فوجی کو، ایک نارمل کپتان کو، میجر کو، کرنل کو، بریگیڈیئر کو، جو صبح دوپہر شام اپنی محنت کر رہا ہے، بال بچے کی قربانی دے رہا ہے، کسی بارڈر میں بیٹھا ہے، تو بینگ پاکستانی ہمیں بڑی اچھی طریقے سے اس چیز کا احساس ہے
کہ وہ ہمارے لیے راتوں کو جاگتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے سو سکیں. لیکن جہاں پرابلم ہے وہ بھی سب کو آئیڈیا ہے, پتہ ہے. تو پیپل کین سی تھرو. اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, ملک کو تباہ کرنے والی سازش ہے. اس سازش کو پنپے, آپ اس سازش کو پہچانیں اور اس پہ عمل ایسے کرنا ہے کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا, ہم نے اس کا توڑ کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم وفادار ہیں, ہم پاکستان کے لائل ہیں, ہم پاک آرمی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کا, اپنے آنے والی نسلوں کا حق انشاءاللہ لے کے رہیں گے. اگر وہ ہمیں عدالتوں سے نہیں ملتا, اگر اداروں سے نہیں ملتا, تو ہم اسٹریٹ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم عوام سے ووٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ دوبارہ, اور عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے جتا کے میک شور کریں گے کہ ہم ایسی لیجسلیشن کریں کہ ان سب کو جو ہے اپنی اپنی اوقات یاد آ جائے, اور ان سب کو یہ پتا چلے کہ عوام کی طاقت یہ اصل طاقت ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. السلام علیکم.